اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جو بھی میرا بھائی میری بہن میری اس ویڈیو کو دیکھے، اللہ پاک امام سجاد امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اس کی تمام پریشانیاں دور فرمائے اور اس کی ساری فیملی کو سدا شاد و آباد فرمائے۔ میرے آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک فرمان ہے، میرے آقا کا فرمان ہے، جو میرا امتی جمعے کے دن عصر کے بعد مغرب سے پہلے، ٹائم بھی بتا دیا میرے کریم لجپال آقا نے کہ عصر کے بعد مغرب سے پہلے جو میرا امتی مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے 80 سالوں کے گناہ معاف فرمائے گا اور اس کو 80 سالوں کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک نقطے وچ گل مکدی ہے، اگر انسان مومن ہے، ایمان والا ہے، پکے ایمان والا ہے، سچا ہے، میرے آقا کی حدیث ایک پر بھی عمل کرے، خدا کی قسم ہے وہ اللہ کا کامل ولی بن جائے گا۔ درود پاک ایک ایسی عبادت ہے جو کبھی رد نہیں ہوتی، یہ واحد عبادت ہے جس کی قبولیت کی گارنٹی میرے رب نے دی ہے کہ نیک پڑھے، گناہ گار پڑھے، امیر پڑھے، غریب پڑھے، جس وقت پڑھا رب کی بارگاہ میں قبول ہو گیا۔ یہ جو بھی ولی بنے، غوث، قطب، قلندر، قطب ابدال، مست، یہ سارے درود پاک سے بنے، درود پڑھنے کی وجہ سے بنے۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو میرا امتی مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے گا، اللہ پاک اس پر 10 رحمت نازل عطا فرمائے گا، اس کے 10 گناہ معاف فرمائے گا اور اس کے 10 درجات بلند فرمائے گا۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو مجھ پر 10 بار درود پڑھے گا، اللہ پاک اس پر 100 رحمت نازل عطا فرمائے گا، اور جو 100 بار درود پاک پڑھے گا، اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے بیچ میں لکھ دے گا کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم سے آزاد ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی سعادت ہے درود پاک پڑھنے سے۔ درود پڑھنے والے پر کتنے انعامات ہیں۔ امام مولا جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، میرے مولا فرماتے ہیں کہ زیادہ درود پاک پڑھنے سے دین مضبوط ہوتا ہے۔ امام حسین نے کیا بچایا؟ دین بچایا۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زیادہ صلوات درود پڑھنے سے دین مضبوط ہوتا ہے۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، میرے آقا کا فرمان ہے، جو میرا امتی روزانے 1000 بار مجھ پر درود پڑھے گا، اس کو جب تک موت نہیں آئے گی پہلے رب اس کو جنت میں اپنا گھر دکھائے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیس علیہ السلام کو نصیحت کی کہ بیٹا میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ زندگی میں جب بھی رب کا ذکر کرنا تو رب کے آخری نبی، رب کے محبوب نبی،
خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا۔ تو شیس علیہ السلام نے کہا بابا جان یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مجھے بتائیں۔ تو آدم علیہ السلام نے فرمایا جب رب نے مجھ میں روح پھونکی تو میں نے عرش پر دیکھا، لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور جنت کے ہر درخت کے پتوں پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو میں سمجھ گیا کہ یہ ذات مجھ سے بھی افضل ہے، جس کا رب نے اپنے نام کے ساتھ مجھ سے بھی پہلے نام لکھ دیا ہے۔ تو ہم الحمدللہ ساری سندھ میں میری تنظیم جماعت ہے، اس کا میں صدر ہوں، چیئرمین بھی میں ہی ہوں۔ ہم گھر گھر میں لاکھ درود شریف پڑھواتے ہیں، ہر مسلمان کے گھر، ولا تفرق، کوئی تفرقہ نہیں ہے۔ میرا تصوف سے واسطہ ہے، تصوف۔ اور جو ہم گھر گھر میں اہل سنت والوں کے گھر، اہل تشیع والوں کے گھر، اولیاء اللہ کے مزاراتوں پر، قبرستانوں میں لاکھ درود شریف پڑھواتے ہیں۔ ہم نے زندگی میں کروڑوں اربوں درود پاک آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر چکے ہیں، اور ہر مسلمان کو، مومن کو یہ میرا پیغام ہے، آپ اپنے گھروں میں لاکھ درود شریف پڑھواؤ۔ یہ زندگی خواب ہے، تھوڑی ہے، نفس تمہیں روکے گا، شیطان روکے گا، لیکن آپ نہ رکو، آپ یہ کام ضرور کرو، اپنے گھر میں لاکھ درود شریف پڑھواؤ، اور اپنے زندگی میں سارا دن اپنی ڈیوٹی پر ہو، آفس میں ہو، ڈائیوری میں ہو، مزدوری پہ ہو، دکان پہ ہو، زبان پر آقا پر درود پاک کا ورد جاری رکھو۔ اللہ پاک میرے آقا کی ساری امت کو فرقے وارث سے بچائے۔ اللہ پاک میرے وطن پاکستان کو، وطن کی پاک فوج آرمی کو ہر موڑ پر کامیابی، فتح، عزت عطا فرمائے۔ اللہ پاک سارے دنیا کے مسلمانوں کو، سعودی پاکستان، سارا سعودی، ایران، عراق، شام تک ہر مسلمان کو یہ رب سعادت دے کہ اپنے گھر میں وہ لاکھ درود شریف پڑھوائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔